تین چیز جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی۔ زبان سے نکلی ہوئی بات جو نکل گئی کبھی واپس نہیں آتی۔ کمان سے نکلنے والا تیر واپس جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا۔ زندگی کا جو حصہ نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں ہوتا۔ عیسائی پوپ نے کہا مسلمان جوانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تیر سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تین چیزوں میں ڈبا دو، زنا میں ناپاک کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، گانے میں مست کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ جوان خود بخود تباہ ہو جائیں گے، ان کو توپ سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آیا، کہا یا رسول اللہ یہ دارو کی بوتل ہے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے پینے کے لیے، اس لیے پیتا ہوں تاکہ بیماری سے علاج ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا وہ ڈاکٹر غلط ہے، اس کا نسخہ غلط ہے، دارو بیماری ہے، بیماری سے بیماری تو ملتی ہے، علاج نہیں ملتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دارو کی بوتل لے کر کے جوان گزر رہا ہے، حضرت عمر کمر میں درہ باندھ کر کے سامنے سے آ رہے ہیں۔ جوان کا پیشاب رک گیا، نبض ٹھار ہو گئی، اگر آج عمر کو پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ ہی اٹھ جائے گا۔ جوان دل دل میں کہتا ہے میرے پروردگار آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے میرے مالک، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے۔ ارے بھائی سننے دیجئے جیسے سن رہا ہے، آپ ادھر دھیان دیجئے، آپ تو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، وہ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، ان کا پیر بھی درد کر رہا ہے، ان سب کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ دھیان سے سنیے، سننے دیجئے۔ جلسہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو گیا، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جوان سامنے آ گیا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، او جوان کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا حضور یہ دارو نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے دکھاؤ، ڈھکن کھولو۔ ڈھکن جو کھولا تو اللہ کی قدرت، اس جوان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان آیا، منطقی جوان تھا، منطق سے نکلنا چاہتا تھا، مسند احمدی میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا شوق سے پڑھو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، مجھ کو جب اجازت ملے گی تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، عقل مند تھے، عقل سے بات کیا۔ کہا او جوان تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، لائسنس دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے فرمایا کہ جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت نہیں بچتی ہے۔ کہ جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اور تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے اس کو قیمہ بنا دو گے۔ لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہارون رشید کا دربار ہے، ایک لڑکا آیا دربار میں، سوئی گاڑ دیا، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے۔ دھاگا لے کر کے جو نشانہ مارا تو ناک سے دھاگا پاس کر دیا، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی۔ واہ صاحب کیا کرتب دکھایا، کیا کرتب دکھایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب درباریوں کو پتہ چلا کہ بھئی جوتا کیوں مارا جا رہا، اتنا اچھا کرتب دکھایا، اس کو جوتا کیوں مارا جا رہا ہے۔ تب ہارون رشید نے کہا کہ فضول کام میں اس نے اپنا وقت برباد کیا، بھکاری کا بھکاری ہی رہ گیا، اگر پڑھنے لکھنے میں وقت لگاتا تو کتنا قیمتی ہو جاتا، خود دنیا کی غریبی دور کرتا، دینے والا بنتا، بھیک لینے والا نہیں بنتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں وقت بچا لیجئے، گانے سے دور ہو جائیے، زنا سے دور ہو جائیے، شراب سے دور ہو جائیے۔ اللہ ماضی میں صحابی کو جو بلندی عطا کیا ہے وہ آپ کے مقدر کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج گناہ کریں گے اور کل فرصت سے توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے،
نہیں، آج گناہ کیا ہے آج ہی توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. 2 پیغام صرف رہ گئے. 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. مسلمانوں کو ہندو سے کیا لڑائی ہے اور ہندو کو مسلمان سے کیا لڑائی ہے؟ یہ لڑائی کس نے لڑائی؟ وہ چلا گیا لیکن لڑائی باقی ہے. تاریخ کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے گا. 1906 عیسوی کے اندر انگریز نے ہندو مسلمان کی 2 جماعت بنائی. ایک جماعت کا نام رکھا ہندو سبھا، دوسری جماعت کا نام رکھا مسلم لیگ. جماعت کے نام پر، قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا. دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے. 1903 عیسوی کے اندر انگریز نے بنگال کو تقسیم کیا. ایک بنگال کا نام رکھا مشرقی بنگال، دوسرے بنگال کا نام رکھا مغربی بنگال. جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ کیوں تقسیم کر رہے ہو، تو کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی. تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. 1900 عیسوی کے اندر انگریز نے حکم جاری کیا کہ عدالت میں ہندی زبان میں مقدمہ قبول کیا جائے گا، اردو زبان میں قبول نہیں کیا جائے گا. جبکہ دونوں زبان اسی ہندوستان کی زبان تھی. ہندی بھی ہندوستان کی زبان، اردو بھی ہندوستان کی زبان. زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا. تاریخ کے حوالے سے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا اس کو. جس وقت مسلمان بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا، شاہجہاں بادشاہ کرسی پر جس دن بیٹھا تھا، ہندوستان کتنا مالدار تھا، سونی کی چڑیا تھا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. شاہجہاں جو کرسی پر بیٹھا تھا حکومت کرنے کے لیے، اس کا جو پہلا دن تھا، اس دن اس نے 4 لاکھ بیگھا زمین انعام میں بانٹا تھا. 120 گاؤں کو انعام میں تقسیم کیا تھا. ہزاروں روپیہ شاہجہاں نے پہلے دن کی بادشاہت کی خوشی میں انعام میں بانٹ دیا تھا. لیکن جب انگریز اس ملک میں حکومت کرتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے تو کتنا پیسہ ملتا تھا؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی. 1 سیر دانہ ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے. 1 آنا ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے. مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، مالا مال کر دیا.
انگریزوں نے اس کو لوٹا، کنگال کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو آیا تھا کون سی زبان بولتا تھا ہندوستان میں؟ فارسی بولتا تھا، فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو باہر سے آیا ہندوستان میں، اس کی زبان فارسی تھی، لیکن ابھی پورے ہندوستان میں مسلمان جو زبان بول رہا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے۔ باہر کی زبان کو مسلمانوں نے چھوڑا، ملک کی زبان ہندی اور اردو تھی، اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے وطن کی وفاداری کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ایک حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سنسکرت زبان ہے اس ہندوستان کی، لیکن سرکاری زبان نہیں ہے، ہندو سماج کی زبان ہے۔ اس زبان کو پوری دنیا میں سب سے پہلے کس نے پھیلایا؟ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، کسی ہندو بادشاہ نے، راجا نے نہیں پھیلایا، خلیفہ ابو جعفر منصور نے پھیلایا۔ سنسکرت کا ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں، فارسی سے عربی میں، پوری دنیا میں سنسکرت کو چمکایا۔ وہ چمکانے والا مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ زبان سے محبت کی ہے، نفرت کبھی نہیں سیکھا۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگ کا آخر تک امتحان ہوتا رہے گا، دیکھیں کب آپ لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ مثنوی کتاب ہے، اس کو امیر خسرو نے لکھا ہے۔ مثنوی کتاب ہے، اس کو امیر خسرو نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 99 مسلمان کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس میں ایک غیر مسلم تھا۔ بیچ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، تو لوگوں نے تانا مارا کہ اسی مسلمان کی وجہ سے، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو ایک مسلمان جو پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو مصیبت کی گھڑی ہے، کسی کو تانا مت مارو، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے پار کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مصیبت میں اپنی طرف جھانکو، گریبان میں منہ ڈالو، دوسرے کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، مقامات مظہری کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 35 پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمان عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، تو خواب دیکھنے والے نے